کسی کے ساتھ احسان کرنا گویا اسے غلام بنا لینا ہے، لیکن غلام بنانے کے لیے احسان مت کیجیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی کے ساتھ بلا غرض نیکی کیجیے۔ یہی نیکی کی معراج ہے۔ تیرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ درد کے لمحات میں تنہائی کا عالم تھا، مگر میرے لبوں پہ یہ ذکر خدا جاری تھا۔ شرابور تھی آنکھیں آنسوؤں سے، مگر روح و جاں میں سکوت طاری تھا۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ حدود تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے جو ارتکاب گناہ سے ڈرے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ۔ یا اللہ، تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ بے شک حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پہ ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ابھی تو آپ نے جنت میں اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ امید اور خواہشیں لوگوں سے نہیں، اللہ سے کی جاتی ہیں۔ پوچھا گیا کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اگر روح بیمار ہے تو بے شک قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ بس ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کی تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے
تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ اڑان پرندے کی ہو یا خیالوں کی، کمال کی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ بے شک بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے صبر کا دامن مت چھوڑے اور اللہ پر یقین رکھے، اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو برا بھی نہیں ہونے دے گا۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ اے لوگو، جینے والوں سے بھی پوچھیں کیسے ہو زندہ، مرنے والوں سے تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کے جذبات محض الفاظ ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سویا کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہو تو آپ اس میں دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ امید نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔